بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دمشق کے ادیب شیخ علی طنطاوی نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو مسجد جامعہ توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد توبہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہلے فحشاء اور منکرات کا مرکز تھا۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس کو خرید کر وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ ایک طالب علم جو کہ بہت ہی زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ اسی مسجد کے کمرے میں ساکن تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی کھانا خریدنے کے لیے کوئی پیسہ اس کے پاس موجود تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس نے احساس کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں اضطراری حالت میں ہوں۔ شریعت مردار حتیٰ کہ ضرورت کے مطابق چوری بھی جائز کرتی ہے، اسی بنا پر چوری کا راستہ بہترین راہ تھی۔ شیخ طنطاوی کہتے ہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے اور میں ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ ہوں، اور میں صرف حکایات بیان کروں گا، نہ حکم نہ ہی فیصلہ۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلے میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ نوجوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو اس کی طرف کھینچ لیا، تو آہن ربا کی مانند اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان 1 منزلہ تھا، چھت سے بالکنی اور پھر وہاں سے صحن میں کود گیا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بینگن کا سالن تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی، بینگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی پناہ، میں طالب علم ہوں، لوگوں کے گھر میں گھسوں اور چوری کروں۔ اسے اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور استغفار کیا اور پھر بینگن کو واپس دیگچی میں رکھ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقہ درس میں حاضر ہو گیا۔ حالانکہ بھوک کی شدت سے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں مسجد میں آ گئی۔ اس زمانے میں خواتین کا بغیر حجاب کے وجود نہیں تھا۔ شیخ سے کچھ گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا کہ تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا کہ نہیں۔ شیخ نے کہا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جوان خاموش رہ گیا۔ شیخ نے پھر کہا کہ مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا، خدا کی قسم، میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ نے کہا، یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس شہر میں بے کس ہے اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز اور رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنے چچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ اس وقت مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال وراثت میں ملا ہے۔ اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعاً اس کا شوہر ہو اور اس کا سرپرست ہو، تاکہ تنہائی اور بدنیت انسانوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا ہاں، اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پڑھ لیا اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا، اور پھر اس خاتون سے کہا کہ اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔
اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے محبوط ہو گیا، اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی، عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے؟ وہ جوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا، یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے۔ تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی ملکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل تعمل۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جو کوئی اللہ کی خاطر کسی حرام کام اور گناہ کو ترک کر دے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابلے میں ہمارے انتخاب سے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ صرف آپ ہی سن کر آگے نہ بڑھ جائیں بلکہ اوروں کو بھی شریک کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز بنے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔